ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کو استاد سعید سبت جعفر شہید طارق حسینی کی روح کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویزع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بید محمد والے میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان محترم ماہ مبارک کے رمضان کی 10ویں کا دن گزر گیا روز وفات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کچھ گزارشات بہرحال اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں کہ پروردگار انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے اسے عطا کرتا ہے لیکن اگر انسان اسے صحیح وقت پہ اور صحیح جگہ استعمال نہ کر سکے تو شاید انسان اپنی نعمتوں سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتا اور اس کا شکر ادا بھی نہیں کر پاتا۔ نام، شہرت، دولت انسان بہت لوگوں کو دیتا ہے لیکن توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے کہ انسان اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کر سکے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا ان کے پاس بزنس تھا، کتنے اونٹ، کتنی تجارت، 100 اور پتہ نہیں کتنوں کی تعداد میں ان کے پاس جو تھے وہ کام کرنے والے لوگ تھے، مگر اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو رسول خدا کے سامنے سرنڈر کیا۔ اتنی دولت ہوتے ہوئے جو ہے وہ رسول خدا کے جو کہ ظاہری طور پر یتیم بھی ہیں اور فائنینشل بھی چیزیں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو ان کی راہ میں پیش کیا اور اس کے بعد اپنا سارا مال جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیا کہ وہ اسے کہیں بھی استعمال کر۔ یہ آسان نہیں ہے، بہرحال تاریخ کو پڑھنا، تاریخ کو دیکھنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ انسان اس کو عبرت لے، سیکھے، لیسن لے کہ خود انسان کہاں کھڑا ہوا ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے واجبات ادا کرتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، مثلا ہم نے زکوٰۃ دی، واجب تھی، خمس دیا، واجب تھا، دینا تھا، اور وہ ہم دینے کے بعد بھی کہتے ہیں کتنا بڑا کام کیا ہم نے۔ اچھی بات ہے، انسان کو ہونا چاہیے کہ اللہ کی واجبات ادا کیے، خوش ہونا چاہیے اس کو کہ اللہ اسے، کتنے لوگوں کو تو اللہ یہ توفیق بھی نہیں دیتا کہ وہ اپنے واجبات کو ادا کرے۔ پھر اس کے بعد انسان کے اور بھی حقوق ہیں، بہرحال سوسائٹی ہے، فیملی ہے، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، خوب یہ توفیق ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے۔ صرف پیسہ
نہیں ہے کہ جو انسان خرچ کرتا ہے، انسان کی نیت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت ساری چیزیں دے مگر اس طرح نہ ہو۔ مشہور واقعہ ایک درویش کا، ایک فقیر سا اصفہان کے ایک سلطان کے پاس آیا، بہت بڑا محل تھا، پیسے تھے، سب کچھ تھا۔ کہا کہ یہ سب کیا ہے، اس کو چھوڑو۔ کہا کیا کروں؟ کہا چلو امام حسین کے پاس، سب چھوڑو۔ اس نے سب چھوڑ دیا، چلے گئے۔ راستے میں ایک جگہ کہیں رکے اور پھر جب جانے لگے تو دیکھا وہ جو درویش تھا وہ پریشان ہے۔ کہا پریشان کیوں ہو؟ کہا وہ میرا وہ ایک برتن ہے نا، وہ کاسا، وہ نہیں مل رہا۔ تو کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں مل رہا تو نہیں مل رہا، چلو امام حسین کے پاس، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہا نہیں، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں کھاتا بھی اسی میں ہوں، پیتا بھی اسی میں ہوں، سب کچھ اسی میں کرتا ہوں۔ سلطان نے کہا میں اپنے محل چھوڑ آیا، اپنی جائیداد چھوڑ آیا، تم سے یہ کاسا نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو بعض اوقات انسان سمجھتا ہے میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں یہ کرتا، نہیں یار، جو ہے اس میں سے کتنا کیا؟ جو ٹائم ہے، اگر کچھ نہیں ہے انسان کے پاس، ٹائم تو ہے، ٹائم کتنا دیتا ہے اللہ کی راہ میں، دین کے لیے سپینڈ کرنے کے لیے، کسی اور کے لیے نہ دے، اپنی ذات کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے۔ خوب یہ بھی تو ضروری ہے کہ انسان بغیر معرفت کے مر جائے یا معرفت کے ساتھ مر جائے۔ روز عاشورہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر روز عاشورہ جنگ، اور امام حسین علیہ السلام سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ مولا میں اس لیے سوال نہیں کر رہا کہ میرے سامنے موت ہے، میں اپنی معرفت میں اضافے کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ وہ تو مجھے پتہ ہے مجھے مر جانا ہے، لیکن اضافہ، معرفت بہت ضروری ہے جانے محترم۔ آج کے اس دور کے اندر معرفت چاہیے۔ انسان اگر معرفت کی بلندیوں پر ہو تو وہ اس دنیا سے، دنیا اس کے لیے پھر کوئی پرائس نہیں رکھتی۔ دنیا ایسی ہے، دنیا آپ کے سامنے، حالات آپ کے سامنے، ہر چیز روئی کی گالوں کی طرح اڑ جائے گا۔ القاریات القاریات، یہاں ہم لوگ اپنی منزلیں اور عمارتیں بناتے رہ جائیں گے اور ہر چیز ہوا میں اڑ جائے گی۔ خوب کیا چیز لے کے جائیں گے آپ؟ تو معرفت ہے۔ کیا سوال کیا ابھی ابن مظاہر نے؟ کہا مولا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو پھر کیا تھے اور کہاں تھے؟ معرفت چاہ رہے تھے۔ تو امام حسین نے کہا کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے ہم عرش پہ تاروں کی طرح روشن تھے۔ خوب انسان کچھ تو کرے، اپنے آپ کو ٹائم انویسٹ کر سکتا ہے، پیسہ انویسٹ کر سکتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کو اگر آپ اس سینیریو میں دیکھیں کہ اس سینیریو میں عرب خاتون اور ایک عجیب سا دور، اتنی دولت، اتنا خزانہ اور سب کچھ رسول خدا کو دے دی کہ آپ اس کو جو ہے وہ، پھر آگے بھی دیکھیں رسول خدا یعنی حضرت خدیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد بہت گریہ کیا انہوں نے، بہت روتے تھے اور گریہ کرتے رہتے تھے ان کے لیے۔ ظاہر ہے یعنی ایک اچھی وائف، ایک اچھا پارٹنر کسی کو مل جائے تو دنیا بھی اس کی بہشت ہے اور آخرت بھی اس کی بہشت ہے۔ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، جانے محترم یہ صرف دنیا ہدف نہیں ہے۔ دنیا ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے کہ لائف اچھی ہو، فیملی اچھی ہو، سب کچھ اچھا ہو، ضروری ہے۔ انسان کوشش کرے اس کا گھر اچھا ہو، سواری اس کی اچھی ہو۔ پہلے زمانے میں گھوڑے تھے، اونٹ تھے، اب انسان جو بھی بہرحال افورڈ کر سکتا ہے، خوب بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کا مقصد یہ دنیا نہیں ہے، مقصد آخرت ہے۔ آپ بہترین جو کپل ہے اس دنیا کا، امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، درود بھیج اللہم صلی علی محمد وعلی۔ آپ اس کپل، اس جوڑے کی ابتدا دیکھیں، اور ابتدا کیا تھی؟ جب رسول خدا نے پوچھا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ کہا میں نے اللہ کی عبادت میں مددگار پایا۔ تو کیا میں اگر اپنی وائف کو، میری وائف اللہ کی راہ میں میری مددگار ہے، یا پھر میں اپنی وائف کے لیے اللہ کی راہ میں مددگار ہوں یا نہیں ہوں؟ سوال ہے یہ۔ ہم بعض اوقات دنیا کی چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اچھا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا،
اور اسی لیے کیونکہ آخرت مقصد نہیں ہوتا، باتوں میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، تھوڑی تھوڑی دل میں دل خراب ہو جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں انسان جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ آخرت کی طرف بڑھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو آخرت کی طرف لے کر جائیں۔ اصل منزل وہی ہے، یہ تو راستہ ہے، یہ تو آزمائش ہے، ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ ہم سب، امام علی علیہ السلام کا کتنا خوبصورت قول آج میں نے دیکھا کہ جب جنگ کا طبل بجتا ہے، طبل کہتے ہیں نا ساؤنڈ کو، جو زمانے میں ڈرم ہوتا تھا، جب جنگ کا طبل بجتا ہے تو جنگ مردوں کو مردوں سے الگ کرتی ہے، جو مرد ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دنیا ایسی ہے، یہ دنیا آزماتی ہے، انسان کو دیکھتی ہے جانے موت۔ حضرت خدیجہ نے اس سب کیپیسٹی کے ساتھ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور خدا قرآن میں بھی کہتا ہے نا، سورہ میں بھی، کہ آپ یتیم تھے، آپ فقیر تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا۔ یہ جو اللہ غنی کر رہا ہے رسول کو، یہ جناب خدیجہ کی دولت کے ذریعے سے غنی کیا۔ تو بہرحال ہم بھی اپنی زندگی میں ایسا آپ بولیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسی خاتون ہمیں بھی دولت ملے، عزیزان محترم۔ بہرحال جو دولت مل گئی ہے اخلاق کی، کردار کی، وہ دولت بھی اچھی ہے، بہرحال اس کی بھی نعمت میں اضافہ کریں۔ اللہ آپ کو بھی دولت، دوسری دولت دے، آپ بھی اس دولت سے جو ہے وہ بہرحال جو ہے اس کو شکر کریں۔ بعض اوقات انسان دور دیکھتا ہے تو سراب نظر آتا ہے، اس لیے جو ہے قریب اسی حقیقت پر انسان زندگی گزارے اور شکر ادا کرے۔ محترم 4 دن کی زندگی ہے، ویسے بھی پتہ نہیں ہے کب انشاءاللہ اللہ کرے کہ جلد سے جلد اسی ماہ مبارک میں امام کا ظہور ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں کہ اس ظہور کی آواز کو سنیں اور اپنے آپ کو، اس لیے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کریں، غفلت سے باہر آئیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں فیملی کی، یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو خراب کریں، آپ اپنے دن کو خراب کریں، آپ اپنے آپ کو خراب کریں۔ ان ناراضگیوں کے لیے آپ اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی بات پر ناراض ہو گیا، تھوڑی سی بات پر یہ ہو گیا، اور یہ سب کو سمجھنا چاہیے، صرف آپ کے لیے نہیں ہے، بہرحال ہماری ماں بہنیں سسٹرز ان سب کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم آخرت کو برباد کر دیں، جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا، اس کے لیے اللہ نے آئمہ کو بھیجا، اور آئمہ نے کتنی مشکلات دیکھی۔ تو آج آپ کی خدمت میں بہرحال ایک حدیث کہ جس کے 10 پوائنٹ ہیں، روز تھوڑا تھوڑا بڑھا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کتنا آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں۔ پچھلے دفعہ 9 پوائنٹ بولے تھے تو انہوں نے بولا آپ نے 9واں پوائنٹ نہیں بولا، تو شاید میں بھول گیا تھا یا مس ہو گیا میرے سے دیکھنے میں۔ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سفارشیں کی تھیں وہ 9 پوائنٹ تھے، اس میں سے ایک پوائنٹ مس ہو گیا تھا، تو وہ میں نے کہا وہ ایڈ کرا لوں۔ اس میں وہ ایک پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی پروفٹ کو کہ جو آپ کا سخن ہو، آپ کی جو گفتگو ہو، اس میں خدا ہو۔ یعنی جب انسان بات کرے، کوئی بھی گفتگو کرے، تو اس کی باتوں میں سے خدا یاد آئے۔ یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انسان بعضوں کا دنیا کی فضول باتیں کر رہا ہے، مذاق اچھی بات ہے کریں، لیکن ایسا نہ کرے کہ انسان غافل ہو جائے، ایسی بات نہ کرے کہ انسان بولے کہ یار مطلب، کیونکہ دیکھیں زبان جو ہے، بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی اور آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر کل دوبارہ شروع کرنا پڑے گا مجھے۔ تو زبان آپ شہید آیت اللہ دستغیب کی کتاب ہے گناہ کبیرہ، اس میں زبان کے سب سے زیادہ گناہ ہے۔ زبان کے فائدے بھی ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ایک حدیث ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بھی 10 فائدے ہیں۔ تو زبان کے جو گناہ ہے وہ سب سے زیادہ، اور قبر کے اندر جو عذاب ہے وہ زبان کی وجہ سے۔ انسان بولتا رہتا ہے، سوچے سمجھے بولتا ہے۔ خوب انسان زیادہ بولنا بھی ایک تو وہ الگ بات ہے جو میں نے پہلے کیا کہ سامنے مجھے بندہ یاد آ جاتا ہے، کیا کہ اہل آخرت خاموش ہوتے، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن زیادہ بولنا اور غلط بولنا انسان کے دل پر حماقت کو لے کر آتا ہے، انسان اندر سے دل اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہر چیز بیلنس ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اب آپ گھر جا کے بولے بھی نہیں، مولانا نے منع کیا چپ، نہیں آپ بولے، لیکن ہر چیز کو صلوات بھیج دیں محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔
امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے انشاءاللہ، جتنے 10 میں سے جتنے پوائنٹ میں آج آپ کی خدمت پیش کیا، باقی کل انشاءاللہ پیش کریں گے۔ کل مجلس ویسے بھی جو ہے وہ افطار سے پہلے ہے، تو کل انشاءاللہ بھوکے پیٹ آپ سنیں گے، روز تو بھرے ہوئے پیٹ سے سنتے ہیں، اس میں فرق ہوگا انشاءاللہ۔ تو کل میں آپ کو پہلے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کی جو عقل ہے وہ سالم ہونی چاہیے، یعنی ساؤنڈ انٹلیکٹ۔ یہ میں پہلے بہت جگہ پڑھ چکا ہوں، یقیناً آپ لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہوگی، کسی نے آن لائن سنا ہوگا یا شاید کسی نے سنا بھی ہو، لیکن بہرحال جو سامنے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے ان کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ ہم سب کے لیے، میں اپنے لیے سب سے پہلے اپنے لیے پڑھتا ہوں۔ یہ ساؤنڈ انٹلیکٹ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ عقل جو ہے، پروردگار قرآن میں بہت ساری جگہوں پر کیا کہہ رہا ہے؟ تم تفکر نہیں کرتے، تم فکر نہیں کرتے، تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ عقل ہے نا، بار بار عقل بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن بار بار افلا یعقلون، تم فکر نہیں کرتے، وما ادراک ما، تم درک نہیں کرتے، یہ سب عقل سے ہے۔ عقل سیکنڈ رسول ہے، پہلا رسول جو اللہ نے پروفٹ بھیجا وہ ہے، سیکنڈ جو پروفیسی رسول ہے وہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ یہ عقل اچھے اور برے کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے، یہ اچھا ہے یہ برا، عقل کا کام ہے۔ قلب الگ ہے، قلب کی گفتگو الگ ہے، لیکن عقل ایک اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ عقل صحیح ہو تو یہ صحیح فیصلے کرتی ہے۔ دنیا انٹلیکچوئلز کہتی ہے، انٹلیکچوئلز نے یہ کہہ دیا، انٹلیکچوئلز نے یہ، انٹلیکچوئلز نہیں ہے جسے دنیا انٹلیکچوئل کہتی ہے۔ دنیا کا انٹلیکچوئل جو ہوتا ہے وہ لبرل ہو جاتا ہے، سیکولر ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں دین کی ضرورت نہیں ہے، فلانی ضرورت نہیں ہے، نہیں، یہ انٹلیکچوئل۔ اللہ جسے عقل کہہ رہا ہے، اچھا عقل امپورٹنٹ کیوں ہے؟ عقل اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو بک ہے، جو سب سے امپورٹنٹ بک ہے، 4 بکس، اس کی اصول کافی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بک ہے۔ اصول کافی کا پہلا چیپٹر کون سا ہے آپ کو پتہ ہے؟ عقل اور جہل۔ جس قوم کی امپورٹنٹ کتاب کا پہلا چیپٹر عقل ہو اور اس قوم میں عقل نہ ہو تو آپ پھر آپ سوچیں نا، افسوس نہیں ہے؟ عقل بہت امپورٹنٹ۔ تو اب یہ عقل کیسے صحیح ہوگی؟ یہ عقل صحیح کیوں ہو، کیسے ہو؟ تو اس عقل کے لیے امام رضا نے 10 کوالٹیز بیان کی ہیں۔ جس کے پاس یہ 10 کوالٹیز ہیں اس کی عقل سالم ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اس میں سے کتنی کوالٹیز ہمارے پاس ہیں، اور نہیں ہے تو ہم اس کو حاصل کریں ذرا، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ یہ جو بھی حدیث بیان کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب خدا نہ خواستہ آپ کو میں بیان کروں، میرے اندر بھی نہیں ہے کوالٹیز، میں خود پڑھتا ہوں، سیکھتا ہوں، اور اسی طرح اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا ہوں، اور اس میں انسان اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے۔ پہلی کوالٹی کیا ہے؟ پہلی کوالٹی امام رضا فین، جس کی عقل سالم ہے اس کے وجود سے خیر ملتا ہے۔ یعنی آج کی لینگویج میں جس کی عقل سالم ہے وہ پازیٹیو انرجی دیتا ہے، جیسی اس کو دیکھو پازیٹیو انرجی ملتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی اچھی بات کرتا ہے، اس کے چہرے سے انرجی ملتی ہے، اس کے وجود سے خیر ہے، یعنی گڈ ول ہے، کچھ نہ کچھ اچھا ہی ملے گا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ خیر فائنینشیل ہو، بات آپ نے کوئی بات کری وہ آپ کو رپلائی اچھا دے گا، یا اگر کچھ نہیں بھی بولتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں محفل میں جب وہ خاموش بھی رہیں وہ آتے ہیں، ان کے آنے ہی سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اس کے وجود میں اللہ نے خیر رکھی ہوئی ہے، یعنی فریکوینسی جو ہے وہ اس کو یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے، یعنی اس کی عقل سالم ہے۔ اور سیکنڈ جو کوالٹی ہے بالکل اس کے اپوزٹ ہے، وہ کیا ہے؟ کہ جس کی عقل سالم ہے اس کے اندر، اب دیکھیں امام کمپلیٹ، انسان کامل، معصوم، لیکن باقی ہم سب تو خطا کار ہیں نا، کوئی نہ کوئی تو مائنس ہے ہمارے اندر۔ جس کی عقل سالم ہے اس کے اندر جو بھی برائی ہوگی اس کی برائی سے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ اب میں مثال اپنی بات کرتا ہوں، میرے اندر برائی ہے، مثلا مجھے غصہ آ جاتا، مثلا غصہ آتا کسی بات، اب یہ جو میرا غصہ ہے یہ میرے اندر برائی ہے، اور اگر میری عقل سالم ہے تو کسی ایسے اوکیشن پر جہاں مجھے غصہ آنا ہے اس سے آپ محفوظ رہو، میری برائی آپ کو افیکٹ نہ کرے۔ اگر ایسا ہے تو میری عقل سالم ہے۔
یہ دوسری کوالٹی. اور ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہوگی, کوئی نہ کوئی ٹریگر پوائنٹ ہے, کوئی نہ کوئی. مطلب ایک آدمی کہتا ہے میں سب کر لیتا ہوں مگر یہاں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, سب برداشت کر لوں گا, کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا فلاں. وہ تو انسان ہے, بہرحال غصہ آ جاتا ہے, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. یا بچے نے کوئی بات کہہ دی, یا مثلا بچے ماشاء اللہ یہاں ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے. مجھے برا نہیں لگتا بچے باتیں کریں, کھیلیں کودیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کم از کم مسجد میں ہی کھیل رہے ہیں نا, کہیں اور تھوڑی کھیل رہے ہیں تو. لیکن کسی کو ہو سکتا ہے. تو میری اس برائی سے سامنے والے محفوظ رہیں, یہ دوسری کوالٹی ہے. تیسری کوالٹی جو ہے جس کی عقل سالم ہے, وہ امام فرماتے ہیں کہ وہ دوسروں کی تھوڑی سی نیکی کو بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر, مثال سنتے فلاں مولانا صاحب, ارے وہ تو صرف قرآن پڑھاتے, قرآن پڑھاتے, ہاں بس قرآن پڑھاتے, اوریٹر نہیں, صرف قرآن پڑھاتے. یہ اب آپ نے اس کی نیکی کو, اب چھوٹا کام ہے نا ظاہری طور پہ, چھوٹا نہیں ہے, بڑا کام ہے. اب آپ نے کیسے بیان کرنا ہے؟ قرآن پڑھاتے ہیں, واہ, اللہ کی جاویداں کتاب پڑھاتے ہیں, آخرت تک کے لیے ہدایت کا سامان دیتے ہیں, واہ کتنا بڑا. چھوٹا سا کام تھا. مثال کے طور پر اب یہاں اتنے سارے والنٹیئرز ہیں, کام کرتے ہیں. اب آپ ان سب کے لیے, بہرحال آپ اگنور نہیں کیا کریں, ان سب کے لیے دعا کیا کریں. میں کل کچن میں گیا دوپہر کو, آپ یقین کر, میں نے سے پوچھا, بہرحال وہ جو 2-3-4 لوگ وہاں کام کرتے ہیں, اور وہ جو ہمارے شیف ہیں, باورچی جو ہیں, وہ صبح 7 بجے سے آتے ہیں اور رات کو 12 بجے جاتے ہیں. صرف آدھے گھنٹے جو آپ کو دسترخوان ملتا ہے اس کے لیے. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. ہاں بڑا کام ہے, جہاں آپ کو کچھ نہیں تو دعا تو کرنی چاہیے ان کے لیے. اور وہ والنٹیئر سے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ ادھر سے ادھر, کوئی ڈسٹ بن اٹھا رہا ہے, کوئی کھانا لے کر آ رہا ہے, کوئی پانی پلا رہا ہے. مثلا آپ بولیں اچھا یہ کیا کرتے, یہ تو دسترخوان بچھاتے ہیں. خالی دسترخوان بچھاتے نہیں, یہ دسترخوان بچھاتے ہیں جس پر مسلمان آ کر اپنی افطار کرتا ہے. چھوٹے سے کام کو بڑا شمار کرنا. کسی کے کام کو آپ نہیں چھوڑے, اگنور نہیں کیا کریں, جیسے بچے نے کیا نہیں, بچہ بڑا کام کرتا ہے. بچہ آپ کے سامنے آئے, میں نے آج فلانی صورت یاد کی, بولے یہ کیا, نہیں بیٹا کتنا بڑا کام کیا آپ نے, اللہ کے کلام کو یاد کیا آپ نے, حفظ کیا آپ نے. تو یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ جس کی عقل سالم ہے, وہ دوسرے کی چھوٹی نیکی کو بڑا شمار کرتا ہے. گھر میں جا کے بھی کیجیے گا, نہیں کیا کیا, صرف سموسے بنائے ہیں, نہیں بہت کچھ بنایا ہے. چھوٹی سی نیکی کو بڑا شمار کریں, سالم عقل کی نشانی ہے. چوتھی جو کوالٹی ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے, اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرنا. آپ نے کیا کیا, میں تو کچھ نہیں کیا. آپ کیا کرتے ہیں, ساروچ ہے, مجھے تو نہیں آتا, میں تو کچھ نہیں کرتا, میں تو. یہ ضروری ہے ذہن ہوتا, یہ دکھاوا نہیں ہے. اپنی نیکی کو چھوٹا شمار کرنا, چھوٹا شمار کرنا. اتنا بڑا کام کیا. اس کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں, جنہوں نے مفاتیح الجناح کمپائل کی, شیخ عباس کمی, آپ جانتے ہیں کتنے بڑے اسکالر ہیں. جتنی وفاتی جتنی دعائیں ہیں, duas.org, شیعہ ٹول کٹ, ڈیوائن, یہ سب جتنی اپلیکیشن ہے سب مفاتیح میں سے ہیں. یہ سب آپ سوچیں یہ کتاب کیا لکھی, پوری دنیا کے اندر ہے, ہر زبان کے اندر, گجراتی, فارسی, فرینچ, جرمن, ہر زبان کے اندر وہ کتاب ہے. ان کے والد صاحب مغرب کی نماز پڑھنے مسجد جاتے تھے. مسجد سے گھر آئے, کہا بیٹا وہ جو مولانا نماز پڑھاتے ہیں نا, وہ نماز کے بعد ایک حدیث پڑھتے ہیں, یعنی تھوڑی سپیچ کرتے ہیں. کیا سپیچ کرتے ہیں بیٹا, کاش آپ بھی ایسی تقریر کرتے. اب وہ جو مولانا جس کتاب کو کھول کر پڑھتے تھے, منازل الاخرہ, وہ کتاب شیخ عباس کمی کی تھی. لیکن شیخ عباس کمی نے یہ نہیں کہا
بابا وہ تو میری کتاب ہے. کہا بابا میرے حق میں دعا کیجیے گا. اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرنا. اٹس ناٹ ایزی. آسان نہیں ہے. انسان تو اشاروں سے بتاتا ہے مولانا صاحب وہ کام میں نے کیا. وہ گنبد کے اوپر جو مینار ہے وہ میں نے پیسے دیے تھے. بری بات نہیں ہے, لیکن انسان وہ مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. انسان اپنے آپ کو اب ایک مولانا کے سامنے آپ دوسرے مولانا کی تعریف کر دیں, اف تھوڑی دیر برداشت ہوتا ہے. بعد میں آدمی کہتے ہیں اس کو میں نظر نہیں آ رہا. بہت مشکل کام ہے یہ, دوسرے کی تعریف سننا. یعنی واقعاً یہ میں مذاق کے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. اٹس ویری ہارڈ, اٹس ویری ہارڈ, بہت مشکل ہے. لیکن اگر عقل سالم چاہیے تو یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا. دیکھیں امام, میں نے پہلی مجلس سے کہا امام کو سمجھے. امام فرقے کا امام نہیں ہے. جسے ہم امام سمجھتے ہیں وہ امام انسان کا انٹرنل آرکیٹیکچر ڈیزائنر ہے. وہ اندر اس کو ایسا بنا دیتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت تو میں بھی کامیاب ہے. امام ہے, امام کا کام ہی یہی ہے امام بنا. تو کوئی دنیا کی یونیورسٹی آپ کو یہ نہیں سکھائے گی یہ ویلیوز. نو بڈی ٹیچ یو, کوئی نہیں سکھائے گا سوائے مکتب سید الشہداء کے. کوئی نہیں. انسان بنتا ہی یہی ہے, یہی جگہ ہے جو انسان بناتی ہے. تو چوتھی کوالٹی ہے کہ اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرنا. پانچویں جو ہے وہ کوالٹی یہ ہے کہ اس سے جس کی عقل سالم ہے, امام فرماتے ہیں اس سے جو بھی حاجت طلب کی جائے, کوئی بھی سوال کیا جائے, کوئی بھی چیز کہی جائے, اس کا دل تنگ نہیں ہوتا, یعنی پریشان نہیں ہوتا. حاجت کا مطلب صرف فائنینشیل ہیلپ نہیں. کوئی بھی ہے, آئیڈیاز لیا جائے, ہیلپ لی جائے, کوئی کانٹیکٹ کا آپ کا ہو نا, کوئی بھی چیز آ کر یہ پریشان نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا ہو بھائی میرے پاس پھر آ گئے, میرے پاس ہی آ جاتے ہیں, میرے مجھ سے نہیں. پریشان نہیں ہونا چاہیے انسان اللہ کی راہ میں. یعنی حاجت ہر طرح کی ہو سکتی ہے. جس کی عقل سالم ہے وہ اس معاملے میں اندر سے اپنے آپ کو نہیں کرتا کہ یہ میرے پاس ہی کیوں آج. نہیں, شکر کرنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے آپ کی حاجت, آپ جتنا کر سکتے ہیں کریں, نہیں کر سکتے بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی. لیکن اللہ کی بارگاہ میں انسان شکر گزار ہو. خوب یہ انسان کی عقل کو سالم کرتا ہے. عزیزان محترم, بہرحال میں بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہوں تاکہ وقت جو ہے وہ استفادہ کیا جائے. اور چھٹی سخص جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کی عقل سالم ہے وہ اپنی زندگی میں علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے. یعنی جتنی بھی اس کی ایج ہو جائے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ اندر اس کے طلب ہوتی ہے کہ میں کچھ سیکھوں. اور یہ امپورٹنٹ ہے, سیکھنا بھی چاہیے ذہن میں. خاص طور پہ جوان, ماشاءاللہ ہمارے 35 جوان اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گے, اگر کچھ اور نہیں کر رہے تو اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گے, نیچے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے شیخ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے. عزیزان مطلب وہ آج نظر بھی نہیں آ رہے ماشاءاللہ, سب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں مجھے. تو جوان کو خاص طور پر جو ہے وہ علم حاصل کرنے سے تھکنا نہیں چاہیے. صرف اپنے سبجیکٹ نہیں جو وہ پڑھتا ہے بلکہ اس کے علاوہ ایکسٹرا پڑھتے رہنا چاہیے. بچے جو بیٹھے ہوئے انشاءاللہ یہ فرینچ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ علم نالج حاصل کرنے سے تھکنا نہیں ہے, ٹائرڈ نہیں ہونا, خستے نشی ہو. اور یہ ایک دو بچوں کو فارسی بھی آتی ہے ماشاءاللہ. تو عزیزان محترم یہ ایک کوالٹی ہے. اب آپ دیکھیں گے یہ کوالٹی ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے. ساتویں کوالٹی, اللہ کی راہ میں فقر کو, یعنی محتاج فقیر ہونا, فقر ہونا, نہ ہونے, یعنی کچھ نہ ہونے کو اللہ کی راہ میں پسند کرتا ہے. کہ میں اللہ کی راہ میں ہوں, بے شک میرے پاس کچھ نہ ہو, لیکن میرے پاس بہت کچھ ہو اور میں اللہ کی راہ میں نہ ہوں. یعنی فقیری کو ہونے سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ہو. انسان کے پاس سب کچھ ہو, ساری چیزیں ہوں جو دنیا میں چاہتا ہے, لیکن اللہ کی راہ میں نہ ہو, فائدہ کیا ہوگا؟
وہ کہتا ہے کہ میرے پاس خالی ہاتھ ہوں لیکن میں خدا کی راہ میں ہوں، یہ زیادہ میرے لیے پسند ہے کہ خدا مجھے بہت کچھ دے دے اور میں خدا کی راہ سے دور ہو جائے۔ یہ جس کی عقل سالم ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، جس کی عقل سالم ہے وہ ایک لمحہ اپنا دنیا میں ضائع نہیں ہونے دیتا، اسے پتہ ہے کہ یہ ٹائم بہت کیلکولیٹ ہے۔ اب کون سا نمبر رہ گیا؟ چھٹا، ساتواں، آٹھویں جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ذلت کو دشمن خدا کی راہ میں عزت کو پسند کرتا ہے۔ ہائے ہاتھ منا ذلہ، اللہ کی راہ میں اگر اس کے اوپر ذلت ہو رہی ہے، وہ مشکلات میں آ رہا ہے وہ، لیکن اللہ کی دشمن میں اس کو عزت مل رہی ہے، اس کو پسند نہیں کرتا۔ بہرحال یہ آج کل یہ عقل سالم تو بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے جو حالات چل رہے ہیں۔ جان محترم، نویں کوالٹی یہ ہے کہ یہ گمنامی کو شہرت سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ گمنام یعنی نام نہیں ہونا، یعنی خاموش، جو بھی کر رہا ہے کرتا رہے، ہیلپ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ میرا نام ہو، لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ عقل سالم کی کوالٹی ہے، جس کے پاس عقل سالم ہے۔ اور جب گمنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، عزیزان محترم۔ بہرحال آخری 10واں پوائنٹ اور آپ سے التماس دعا۔ عزیزان محترم، 10ویں نشانی جب امام نے، اس شخص نے پوچھا جو امام راوی تھا، تو پوچھا کہ 10ویں کیا ہے؟ تو امام نے کہا 10ویں نشانی یہ ہے کہ جس کی عقل سالم ہے وہ کسی کو بھی دیکھتا ہے، کسی کو بھی۔ یہ روایت کے جملے ہیں جانے مطلب لا یرا احد، لا یرا احد، کسی کو بھی دیکھتا ہے، کسی کو بھی دیکھتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ قال ہوا خیر منی و اتقی، یعنی جس کو بھی دیکھتا ہے کیا کہتا ہے؟ یہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ 10ویں کوالٹی ہے، اور یہ ساری کوالٹیوں کا نچوڑ ہے کہ میں کسی کو دیکھوں بولوں نہیں یہ مجھ سے بہتر ہے۔ مشکل کام ہے، لیکن پریکٹس تو کرنی ہے آپ کو، تو آپ اپنے اندر بیلنس کرنا شروع کریں گے، انشاءاللہ آپ کو سب اچھے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کوالٹیز کو اگر ہیں تو اس کو بہتر کرنے کی توفیق، اور نہیں ہے تو ان کوالٹیز کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ اپنی آنکھوں کو نم کرتے ہیں عزیزان محترم۔ آج جو ہے وہ روز وفات تھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا۔ آج جناب سیدہ یتیم ہو گئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنی ماں کے جانے کے بعد بہت پریشان تھی، بہت پریشان، گھبراہٹ میں۔ تو بہرحال حضرت جبرائیل نازل ہوئے رسول خدا پر اور کہا کہ فاطمہ کو کہیں کہ پریشان نہ ہو، وہ بہت اچھی جگہ پر ہے، بہت محل، ان کے محل ہیں جہاں پر وہ ہے۔ تو جناب سیدہ کا دل تھوڑا آرام ہو گیا۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، گمنامی سے واقعہ مجھے یاد آیا اور آپ کی خدمت میں تقدیم بھی کریں۔ ان حالات میں دعا کریں مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، کامیابی کے لیے۔ بی بی زہرا سے توسل کریں۔ عزیزان محترم، کچھ ایک جگہ پر 5 شہیدوں کی قبریں تھیں اور ان کی قبروں کے اوپر ان کے نام نہیں لکھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے نام پتہ ہی نہیں تھے، تو کیسے ان کو دفنا دیا۔ ایک ماں جس کا بیٹا پتہ نہیں تھا، وہ بہت دعا کرتی تھی، بہت دعا، بہت گریا کرتی تھی، میرے بچے کی قبر کا پتہ چل جائے۔ خواب میں اسے آیا کہ فلانی جگہ پر جو 5 قبریں ہیں ان میں ایک قبر تمہارے بیٹے کی ہے۔ اس نے خیر بتایا، انہوں نے DNA ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ان کا بیٹا ہے۔ تو اس کے قبر کے اوپر جو لکھا ہوا تھا گمنام، وہ ہٹ گیا اور اس کا نام آ گیا۔ تو وہ شخص، وہ جوان شہید اپنی ماں کے خواب میں آیا، کہا ماں بڑا ظلم کر دیا تم نے۔ کہا کیوں؟ کہا جتنے بھی گمنام ہیں ان کی قبروں پر خود جناب سیدہ آتی ہیں، آپ نے
ہمیں مرحوم کر دیا ان سے۔ ہاں زین محترم، عالم اسلام کے لیے سوال ہی ہے۔ بی بی کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ گھبرائیں، لیکن جب خود ان کا انتقال ہوا اور ان کے گھر میں حسن اور حسین، زینب و کلثوم یتیم ہو گئے۔ ہاں زین محترم، کہتے ہیں وہ آخری لمحہ کہ جب غسل اور کفن دے دیا گیا تو گھر کے حیات میں رکھا ہوا بدن، بچے آخری اپنی ماں کا دیدار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں امام حسین اپنی ماں کے بدن پر نہیں آتے، تو کہا بیٹا اپنی ماں سے وداع کر لو۔ کہا نہیں، جب تک ماں مجھے بلائے گی نہیں میں نہیں آؤں گا۔ کہتے ہیں کفن کے بند ٹوٹے تو ہاتھ بلند ہوئے، امام حسین اپنی ماں کے بدن پر گئے اور گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ آواز آئی علی بچوں کو ہٹا لو، عرش پہ کوہرام مچتا ہے۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، یہ تو مدینہ ہے، یہ تو آپ کا گھر ہے، یہاں آپ کے بچوں کو کوئی ہٹا تو نہیں رہا، آپ کے بچوں کو کوئی تکلیف تو نہیں دے رہا۔ لا یوم قاب عبداللہ، آپ کا بیٹا ہوگا کربلا میں، دشت میں، اور ایک چھوٹی سی بچی ہوگی جو اپنے بابا کے بدن پر رونے کے لیے آئے گی، اسے تماچوں اور تازیانوں سے ہٹایا جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ مسلمانوں کا پروردگار یہ آخری رمضان امام کے بغیر فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ عالم اسلام جو اس وقت مشکل میں ہے، پروردگار ان کی نصرت فرما، مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام کے جو دشمن ہیں اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ شیعان حیدر کرار، علماء کرام، مراجع کرام کو طول عمر، صحت اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار ہماری عاقبت خیر عطا فرما۔ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی اور دعاؤں کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے حاضرین میں مریض ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کی ہے، بچے ہیں، وہ جوان بچہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا، اس کے علاوہ بھی جتنے مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں، پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ جن کی زندگی میں ظاہری مشکلات ہیں پروردگار انہیں دور فرما۔ مقروضوں کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت و فی الآخرہ۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد